مولا رضا کا ایک قول سنانا چاہتا ہوں. سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے. مولا رضا فرماتے ہیں لا تجلس بالاربعہ، خبردار 4 لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو. 4 لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو. فاسق، کاذب، بخیل. چوتھا من ہتکا حرمت الرحم، جو اپنے رشتہ داروں کی بے حرمتی کرتا ہو. 4 لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. سب سے پہلا فاسق، ناراض نہیں ہوں گے. فاسق اسے کہتے ہیں جو چوک پر روڈ پر چلتے پھرتے علنی سب کے سامنے گناہ کرتا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا. وہ کہتے تھے میز کے نیچے سے رشوت لی جاتی ہے، اب میز کے اوپر سے رشوت لی جاتی ہے. فاسق جو علنی گناہ کرتا ہو، علنی گناہ کرنے والا. ممکن ہے کوئی 1%، مجھے تو 1% بھی نہیں لگتا کہ اس مجلس میں ایسا کوئی ہوگا جو خود بھی اور خود اپنے بچوں کو حرام کھلاتا ہوگا. مجھے تو یقین نہیں ہے کہ 1% بھی کوئی یہاں ایسا ہوگا. لیکن میں یہ جو کیوں اس بات کی طرف، جو خود کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو حرام کھلاتا ہے نا، اس کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس کی نسلوں میں برکت اٹھ جاتی ہے. وہ اپنی نسلوں کو خرابی کی طرف لے جاتا ہے. کہ خدا کے واسطے، وہ آیت اللہ دستغیب نے لکھا ہے کہ 2 دوستوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے گا وہ زندہ دوست کے خواب میں آ کر بتائے گا کہ مرنے کے بعد کیا ہوا. تو بہرحال کسی ایک کو مرنا تھا اور وہ ایک دنیا سے چلا گیا. 1 سال تک وہ مردہ دوست زندہ دوست کے خواب میں نہیں آیا. 1 سال کے بعد آیا. پہلے تو اس نے پوچھا کہ اتنے عرصے بعد میرے خواب میں کیوں آئے ہو؟ کہا میں اجازت ہی نہیں تھی کہ میں تمہارے خواب میں آؤں. اب کیسے اجازت ہو گئی؟ کہا کہ میں نے ایک قرض لیا تھا جو میرے بچوں نے اب جا کے ادا کیا ہے. اس ایک گناہ کی وجہ سے مجھے اجازت ہی نہیں تھی کہ میں کسی خواب میں بھی جا سکوں، میں کسی سے بات بھی کر سکوں. اب ہمارے یہاں تو چہلم تک تو رونے دھونے میں ہی ٹائم لگ جاتا ہے، غرصہ داری میں، فاتحہ خوانی میں ہی ٹائم لگ جاتا ہے. پھر چہلم کے بعد یاد آتا ہے کہ اماں کا یا فلاں دادا کا انتقال ہوا ہے، ان کے کچھ میراث بھی ہے، ان کے کچھ لین دین بھی تھے. پھر اس میں بھی بچے آ کے کہتے ہیں انہیں خود کرنا چاہیے تھا نا، یہ تو اب ہمارا ہے. اور پھر بچے، پوتے، نواسے اور مثال کے طور پر بیٹے اور بیٹیاں کہتی ہیں صاحب یہ میرے پہ اب آپ کو یاد آ رہا ہے. ابا کو کہتے ہیں نا، اور بیٹے کھا رہے ہیں اور ابا وہاں پر معاف کیجیے گا مشکلات میں مبتلا ہے. خدا کے واسطے میں آپ سے اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا کام اپنے بچوں پہ چھوڑ کے نہ جائے. اپنا کام اپنے بچوں پہ نہیں چھوڑ کے جائے. کہ جو ہمارے بچے ہیں نا، یہ پھر اپنے مطلب کو دیکھیں گے، اپنے مفاد کو دیکھیں گے. ہمیں وہاں کیا تکلیف ہو رہی ہوگی ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی. اور جو بچے فکر کر رہے ہوتے ہیں وہ لائق فائق بچے ہوتے ہیں. اللہ ایسے بچوں میں، ایسی اولادوں میں اضافہ فرمائے. میرے بچوں نے 1 سال کے بعد میرا قرضہ اتارا ہے، اب مجھے اجازت ملی. باتیں ہوتی رہی کہ جب میں مرا تو کیسے میرا دم نکلا، پھر قبر میں کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. مگر ہر کچھ دیر کے بعد یہ چیخ مارتا تھا. آیت اللہ دستغیب کہتے ہیں ہر کچھ دیر کے بعد یہ چیخ مارتا تھا اور پھر دوبارہ گفتگو شروع کر دیتا تھا. اس نے کہا بھائی تم چیختے کیوں ہو، یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ تو اس نے اپنا پیر ہٹا کے دکھایا تو نیچے ایک سانپ تھا جو ہر کچھ دیر کے بعد ڈستا تھا اور ڈنک مارتا تھا. کہا یہ کیا ماجرا ہے، یہ سانپ کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ برابر سے ایک شخص لکڑیوں کا گٹھڑ لے کر، سر پہ لکڑیاں لادے ہوئے جنگل سے کاٹ کے لا رہا تھا. وہ لے کر گزر رہا تھا تو میرے دانت میں ایک بوٹی کا ذرہ پھنسا ہوا تھا. تو اسے نکالنے کے لیے میں بے چین تھا. تو میں نے اسے ہاتھ بڑھا کر اس میں سے ایک تنکا توڑا اور اس سے میں نے اپنے دانت کو صاف کیا. یہ وہ تنکا ہے جو آج سانپ بنا ہوا ہے. امام فرما رہے ہیں فاسق کے ساتھ مت بیٹھو، اس لیے کہ یہ تمہیں بھی ایسا ہی کرنے پہ آمادہ کر لے گا جیسا وہ خود کرتا ہے. کاذبن، جھوٹے کے ساتھ مت بیٹھو. جھوٹے کے ساتھ مت بیٹھو، جھوٹا تمہیں سراب دکھائے گا. بخیلن، بخیل کے ساتھ مت بیٹھو، اس لیے کہ یہ تمہیں نیکیوں سے روکے گا، تمہیں اچھے کاموں سے روکے گا. اور وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بے حرمتی کرتا ہو، رشتہ داروں کی توہین کرتا ہو، رشتہ داروں کو نظر انداز کرتا ہو، اس کے ساتھ نہیں بیٹھو. اس لیے کہ ملعون ملعون عند اللہ قاطع الرحم. سرکار فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ ملعون ہے جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہو. رشتہ دار ہے بھائی، اللہ نے بنایا ہے. سنی ہے، شیعہ ہے، حتی غیر مسلم ہے، آپ کے عقیدے کا نہیں ہے، رشتہ دار ہے.
رشتہ دار ہے، کسی بھی مسلک کا بھی ہو وہ رشتہ دار ہے. آپ کو پسند نہیں ہے وہ رشتہ دار ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا وہ رشتہ دار ہے. یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے کو کوئی توڑ نہیں سکتا.